پھر اس خوبصورت دعائے مبارکہ کا جو آغاز ہوتا ہے وہ ربنا ظلمنا انفسنا کے ساتھ ہوتا ہے کہ اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا۔ یہاں پہ بہت ہی اہم بات جو کہ عام لوگوں میں مشہور ہے کہ آدم علیہ السلام سے یہ خطا جو ہے یہ اماں ہوا کی وجہ سے ہوئی تھی۔ تو پہلی بات تو یہ کہ ایسی کوئی بات مستند مفسرین کرام نہیں مانتے کہ اس خطا میں اماں ہوا کا ہاتھ تھا، کیونکہ یہاں پہ ظلمنا کا آ رہا ہے لفظ، اور دلہما کے اندر بھی جو ہے وہ تثنیہ کا صیغہ آ رہا ہے کہ شیطان نے ان دونوں کو بہکایا تھا، لہٰذا بہکنے میں وہ دونوں شامل تھے۔ اور پھر یہاں پہ آدم علیہ السلام جو ہیں وہ اپنی کسی بھی قسم کی غلطی کا بلیم جو ہے وہ اماں ہوا کے اوپر نہیں ڈال رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے ایسا ہوا، اس کا قصور ہے، اگر یہ نہ کہتی اور اگر ایسے نہ ہوتا، اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے۔ اپنی غلطی کو تسلیم کر لینا، اپنی غلطی کے جواز نہ ڈھونڈنا اور اپنی غلطی کا الزام دوسروں کے اوپر نہ ڈالنا، یہ سب سے پہلا سبق ہے جو ہمیں اس دعا سے ملتا ہے کہ غلطی ہو جائے فوراً اعتراف کر لیں کہ اللہ تعالیٰ میرا قصور تھا، میری غلطی تھی۔ پھر اس دعائے مبارکہ کی دوسری اہم بات کہ صرف اپنی ذات کے لیے معافی نہیں مانگی ہے بلکہ اماں ہوا کے لیے بھی مانگی ہے، لہٰذا جو دعا بھی ہو جب انسان اپنی ذات کے لیے مانگتا ہے اور جیسی چیز وہ اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے ویسی اپنی فیملی کے لیے بھی چاہے اور دوسرے مسلمانوں کے لیے بھی چاہے۔ میں چاہتی ہوں کہ میرے اللہ مجھ سے راضی ہوں تو اللہ تعالیٰ کل امت سے راضی ہوں۔ جیسی خوشیاں مجھے اللہ تعالیٰ سے چاہیے ایسی خوشیاں میں اپنی فیملی کے لیے، اپنے پیاروں کے لیے، بلکہ کل امت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے مانگوں۔ اور اس میں بڑے ظرف کی بات ہے، بڑی ہمت کی بات ہے کہ جو میں اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہوں وہی میں دوسروں کے لیے بھی پسند کروں۔ تو جیسی جنت مجھے اللہ تعالیٰ سے چاہیے اللہ تعالیٰ ویسی جنت سب کو نصیب فرمائے۔ پھر اس کے بعد ظلمنا کا لفظ آیا ہے۔ ظلمہ کا معنی ہوتا ہے حق تلفی کرنا، کہ جو چیز جس کو ڈیزرو کرتی ہو وہ چیز اس کو نہ دینا ظلم کہلاتا ہے۔ لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، اور شرک کو ظلم کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان باتوں کو ڈیزرو نہیں کرتی جو انسان شرک میں اللہ تعالیٰ کے لیے کہتا ہے، لہٰذا یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ کبھی انسان یہ کہتا ہے کہ یہ بت خدا ہیں، کبھی وہ کہتا ہے کہ کوئی نبی اللہ تعالیٰ کا بیٹا بن گیا ہے، لہٰذا یہ باتیں اللہ تعالیٰ کو ڈیزرو نہیں کرتی۔ بالکل اسی طریقے سے ہمارے ماں باپ ڈیزرو کرتے ہیں کہ انہیں عزت دی جائے، استاد ڈیزرو کرتا ہے اسے احترام دیا جائے، اور اگر ہم ان کو نہیں دیتے تو ہم ظالم بن جاتے ہیں۔ بیوی ڈیزرو کرتی ہے کہ اسے کیئر دی جائے، شوہر ڈیزرو کرتا ہے کہ اسے عزت دی جائے، اور اگر یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کرتے تو یہ ظالم ہے۔ اولاد ڈیزرو کرتی ہے کہ ماں باپ اس کو وقت دیں، شفقت دیں، اگر وہ نہیں دیتے تو گویا کہ ماں باپ ظالم بن جاتے ہیں۔ ایک شاگرد ڈیزرو کرتا ہے کہ اس کو صحیح علم دیا جائے، اور اگر استاد نہیں دیتا تو استاد ظالم بن جاتا ہے۔ لہذا جو انسان جس چیز کا مستحق ہے اس کو اگر وہ چیز نہ دی جائے تو یہ ظلم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اس بات کو جو ہے بڑے وسیع تناظر میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ ہماری نوکری ہے، ہماری ذمہ داریاں ہیں، ہماری وفاداریاں ہیں، اب جس لحاظ سے بھی اگر ہم یہ دیکھیں تو کہیں نہ کہیں ہم بھی ظلم کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ ہمارا تصور یہ بنا ہوا ہے کہ صرف بادشاہ ہی ظالم ہو سکتا ہے، کوئی سنگدل انسان ہی ظالم ہو سکتا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ظلم ہم سے بھی ہو جاتا ہے۔